أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال الله عز وجل في موضع آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر عموماً، اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس اجلاس کے نہایت ہی معزز و مکرم فضیلت الشیخ لیاقت علی اصلاحی صاحب، فضیلت الشیخ خورشید عالم سلفی صاحب، فضیلت الشیخ شہاب الدین اسلامی صاحب، معزز شرکاء اجلاس، دینی ملی و اسلامی بھائیوں، نوجوان بزرگوں اور دوستوں، اور میرے پردہ نشین خواتین اسلامیہ ماں اور بہنوں، آج کے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے اسلام میں عورتوں کی تعلیم کی اہمیت. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ علق، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو، صرف مسلمانوں اور مومنوں کو نہیں، تمام انسانوں کو درس دیا: اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اس آیت کریمہ کا ترجمہ سبوں کو معلوم ہے، لہذا میں وقت نہیں لگانا چاہتا. اس میں جو اہم پوائنٹ ہے، جو میرا گفتگو کا عنوان ہے، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا.
علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ قرآن کریم کی یہ سب سے پہلی وحی ہے، اور اس سب سے پہلی وحی نے تمام لوگوں کو یہ درس دیا۔ اللہ نے فرمایا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اللہ نے علم الرجال نہیں کہا، غور کرنے کی بات ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا علم الانسان ما لم يعلم، کہ اللہ نے انسانوں کو وہ چیز سکھائی جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اس میں اللہ اگر چاہتا تو علم الرجال کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے الرجال نہیں کہا۔ اللہ نے اسے عمومی طور پر ایسی بات کہہ دی کہ علم الانسان۔ اس آیت کریمہ میں مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس آیت میں تمام کے تمام انسان، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کے سب شامل ہیں۔ علم الانسان، انسان کے دائرے میں یہ تمام کے تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ انسان، اور یہ ہمارا جو توفیق ہے کہ عورتوں کے اسلام میں عورتوں کی تعلیم کی اہمیت اس آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی یہ سب سے پہلی وحی یہ ہمیں بتلا رہی ہے کہ قرآن یہ ہمیں ایسی تعلیم دے رہی ہے کہ چاہے یہ عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے نوجوان ہو، یہ قرآن اور قرآن کی یہ پہلی وحی یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ تعلیم یہ ہر مرد کا حق ہے، یہ تعلیم ہر عورت کا حق ہے، یہ تعلیم ہر بوڑھے کا حق ہے، یہ تعلیم ہر بچے کا حق ہے، یہ تعلیم ہر جوان کا حق ہے، یہ تعلیم ہر بچی کا حق ہے۔ الغرض دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں تمام کے انسانوں کو یہ حقوق حاصل ہے کہ وہ علم حاصل کرے، وہ تعلیم سے وہ آراستہ اور پیراستہ ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی کے اندر اللہ نے تمام انسانوں کو یہ درس دیا کہ اللہ نے تعلیم سے، علم سے کسی کو محروم نہیں رکھا، بلکہ تمام کے تمام انسان کائنات کے اندر جتنے بھی دھرم اور جتنے بھی مذہب ہیں تمام کے تمام انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سبوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور اس تعلیم کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9 کے اندر اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کیا جاننے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ انعام سورہ نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ افلا تتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ رب العالمین نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ انسان جس طریقے سے ایک کانا اور ایک بینا، ایک اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے معاشرے کے وہ لوگ جو تعلیم یافتہ ہوں، جو تعلیم سے سنورتا ہوں، جو تعلیم کو سیکھتا ہو، جو تعلیم کو حاصل کرتا ہو، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا اخروی تعلیم، کسی بھی طرح کے علم اگر اس کے پاس ہو تو اس میں اور ایک جاہل میں آسمان و زمین کی فرق ہے، اور اسی ہی طرح فرق ہے جس طریقے سے ایک آندھا اور ایک بینا کے درمیان فرق ہے، جس طریقے سے ایک بینا انسان جسے اللہ نے آنکھ کی نعمت سے نوازا ہے وہ انسان بخوبی اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے اور اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے مزہ لیتا ہے، لیکن وہ انسان جسے اللہ نے دونوں آنکھوں سے محروم رکھا ہے وہ انسان اس دنیا کی خوبصورتی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ حقیقی معنوں میں وہ انسان جس نے تعلیم کو حاصل کیا وہ انسان وہ بینائی کی طرح ہے جس کو اللہ نے آنکھ کے ساتھ ساتھ بینائی بھی عطا فرمائی، اور انسان اس دنیا کی لذتوں کو محسوس کرتا ہے، وہ انسان اس دنیا کی لذتوں کو دیکھتا ہے، خوبصورتی اور رنگ رنگلی دنیا کو دیکھ کر کے وہ لذت حاصل کرتا ہے۔ تو اس انسان کی مثال جو انسان تعلیم یافتہ ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ انسان اس انسان کی طرح ہے جو انسان آنکھ رہتے ہوئے آنکھوں کو صحیح استعمال کر کے اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے وہ محظوظ ہو۔
ہو رہا ہو. لہذا تمام کے تمام انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, تمام لوگوں پر یہ ضروری ہے, یہ بات واجب ہے اور یہ فرض ہے کہ وہ تو عورت ہو یا مرد ہو, سب کے سب جو دین اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے. ایسی بات نہیں ہے کہ جس انسان کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے تو وہ انسان تعلیم کو حاصل نہیں کر سکتا, ایسی بات نہیں, بلکہ بسا اوقات ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ انسان کھانے پینے سے زیادہ تعلیم کی ضرورت مند ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو کھانے پینے کی ضرورت تو دن میں 1 سے 2 مرتبہ پڑتی ہے. انسان کو کھانے پینے کی ضرورت 1 سے 2 مرتبہ پڑتی ہے, لیکن تعلیم یہ ایسی چیز ہے انسان کو ہر سانس میں ضروری ہے. جس طرح انسان کو جینے کے لیے انسان کو سانس لینا ضروری ہے, اسی طریقے سے انسان کو علم حاصل کرنا, تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہونا اس انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جس طرح اس کے جینے کے لیے, اس کے حیات کے لیے اس سانس لینا ضروری ہے. انسان اگر 1 دن نہ کھائے 2 دن نہ کھائے تو کوئی بات نہیں, وہ زندہ رہ سکتا ہے, لیکن اگر انسان چند منٹوں کے لیے اپنی سانس کو روک لے تو اس انسان کی حیات برقرار نہیں رکھتی, وہ انسان وفات پا جاتا ہے. بلکہ وہ انسان جو حرکت کرتا تھا, انسان کی حرکت رک جاتی ہے اور وہ انسان اس دنیا سے جو زندہ کہلاتا تھا مردے میں شمار کر دیا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو کھانے پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے. لہذا تمام کے تمام لوگ, چاہے وہ ذمہ داران ہو یا غیر ذمہ داران حضرات, وہ تمام کے تمام بھائی, چاہے وہ نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں یا بچے, وہ حتی الامکان کوشش کریں کہ اگر ان کے ماں باپ, اگر ان کے ذمہ داران, اگر ان کے گھر والے ان کو پڑھانے کی سکت نہیں رکھتا, اگر طاقت نہیں رکھتا, تو وہ خود سے کوشش کرے کہ جس طریقے سے سانس لینے کے لیے انسان کو زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے انسان کو زندگی کا مزہ لینے کے لیے, زندگی کو جینے کے لیے اسے علم کی ضرورت ہے. اس لیے جیسے بھی ہو اسے علم کو ضرور حاصل کرنا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سینکڑوں جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس تعلیم کی اہمیت کو بتلا کر کے اللہ رب العالمین نے تعلیم کو حاصل کرنے, تعلیم کو سیکھنے کی طرف تمام لوگوں کو ابھارا ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے, اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو کس چیز پر فوقیت اور کس چیز پر فضیلت دی گئی. ہم جانتے ہیں کہ وہ صرف علم ہی تھا, جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر اولیت اور فضیلت حاصل کی, وہ علم ہی تھا. لہذا وہ تمام کے تمام حضرات, چاہے وہ بھائی ہوں, باپ ہوں یا شوہر ہوں, کوئی بھی ہوں, اسے چاہیے کہ جس طریقے سے وہ اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, اپنے بھتیجے کو علم حاصل کرانے کی کوشش کرتا ہے, وہ تمام کے تمام لوگ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں, جن کے گھر میں بہویں ہیں, جن کے گھر میں بھتیجی ہیں, جن کے گھر میں عورتیں ہیں, انہیں وہ قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم سے ضرور آراستہ و پیراستہ کرے, تاکہ وہ مائیں, تاکہ وہ بہنیں جو جسے اللہ رب العالمین نے عقل اور سمجھ دیا ہے, سمجھ و بوجھ کی جو قوت اللہ نے دی ہے, اللہ وہ اس قوت کو صحیح معنوں میں استعمال کر کے دین اسلام کی خدمت کر سکے. بھائیو, یہ تعلیم عورتوں کے لیے ضروری کیوں ہے؟ تعلیم عورتوں کے لیے ضروری کی ہے, اور اس کی اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر اسلام نے عورتوں کے لیے تعلیم کو اس لیے اہمیت قرار دیا ہے کہ یہ عورت ہی ہے جو اپنی نئی نسلوں کی تربیت کرتی ہے. یہ عورت ہی ہے, آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جس معاشرے میں عورت تعلیم یافتہ نہ ہو وہ معاشرہ کبھی مہذب معاشرہ نہیں بن سکتی. جس معاشرے میں عورت تعلیم یافتہ نہ ہو وہ اس معاشرے کی نئی نسلوں کی تربیت کبھی نہیں ہو سکتی. جس معاشرے میں عورت تعلیم یافتہ نہ ہو وہ معاشرہ کبھی مثالی معاشرہ نہیں ہو سکتا. جس معاشرے میں عورت تعلیم
تعلیم یافتہ نہ ہو اس معاشرے کی خاندان میں بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے، اور جس معاشرے کی عورت تعلیم یافتہ نہ ہو اس معاشرے کا گھر بگڑ جاتا ہے۔ جس معاشرے کی عورت تعلیم یافتہ نہ ہو تو وہاں سے طرح طرح کی برائیاں جنم لیتی ہیں، اور سب سے اصل بات یہ ہے کہ جو نئی نسلوں کی جو تربیت ہوتی ہے یہ عورتوں کی سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہ عورتوں کی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ عورتیں اپنی نئے نسلوں کی تربیت کریں۔ یہ باپ ہوتے ہیں، جو گارجین ہوتے ہیں، ہمارے بھائیوں کو، یہ گارجین کو کتنا وقت ملتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا؟ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا باپ کو کتنا وقت ملتا ہے؟ اسی لیے عربی میں ایک شعر ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ماں جو ہوتی ہے یہ ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے۔ یہ ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے۔ الام مدرسۃ، عربی میں شعر ہے کہ الام مدرسۃ اذا اعددتها شعب طیب الاعراق، فرماتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ یہ ماں بچے کے لیے مدرسہ ہے، یہ بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ اگر تم اس ماں کو اچھا بنا لو گے تو تمہاری پیڑھی سدھر جائے گی، تمہارا خاندان سدھر جائے گا، تمہارا معاشرہ سدھر جائے گا، تمہارا گھر بن جائے گا، تمہارا دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی غور و فکر تعلیم دینے کے لیے رنجیدہ ہوتے ہیں، تعلیم دینے کے لیے فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو، اپنے ماں اور بہنوں کو، اپنے بچیوں کو تعلیم سے نوازا کریں، تعلیم سے سنواریں، تاکہ ہماری نئی نسلیں جو اس قوم کے معمار ہیں، جو اس قوم کو بنانے والے ہیں، اس قوم کو وہ اچھی طریقے سے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار سکے، اور زندگی میں وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بنا سکے۔ لہذا مرد حضرات سے زیادہ عورتوں پر یہ ضروری، اس بات پر ضروری دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں پر توجہ دیتے ہیں کہ بچوں کو ہم تعلیم سے آراستہ کریں، اس سے زیادہ ہم عورتوں پر دھیان دیں کہ عورتوں کو ہم تعلیم سے آراستہ کریں، اس لیے کہ یہ عورت یہ ایسی چیز ہے، یہ عورت یہ ایسا مدرسہ ہے، یہ پہلا بچوں کا مدرسہ ہے جو اپنے بچوں کو وہ سنوارتا اور تربیت کرتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عورتوں کو اور اپنے ماں اور بہنوں کی طرف اور اپنے بچیوں کی طرف ہم توجہ دیں تاکہ وہ تعلیم سے آراستہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے اگر ہم عورتوں کو تعلیم دیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر اس فائدے کو اور اس کی اہمیت کو آپ سمجھنا چاہیں تو جو صحابیات کا واقعات ہیں، تابعات کا جو واقعات ہیں، اس کو اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے، یہ ہمارے اسلاف کے جو واقعات گزرے ہیں، تاریخ کی سیرت، تاریخ کو اگر مطالعہ کر کے دیکھیں گے، اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری عورتیں کیسی ہوا کرتی تھی۔ وقت کا میں ایک ہی مثال دے کر کے میں اپنی باتوں کو اکتفا کروں گا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں، بیمار پڑ جاتی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے۔ جب ماں کو دیکھتے ہیں کہ ماں مسری پر لیٹا ہوا ہے، چار پیر پر لیٹی ہوئی ہے، تو دیکھ کر کے کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کہ اماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، امی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بیمار دیا ہے، اگر آپ کو بخار ہو گیا ہے، یا اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو اس دنیا سے جانے کے بعد کی زندگی جو ہے وہ پرسکون کی زندگی ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد جو زندگی ہے وہ نہایت ہی سکون کی زندگی ہے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں سے چلے جائیں تو اس سے اچھی زندگی آپ گزاریں گے قبر میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں اس جملہ کو سن کر کے عبداللہ ابن زبیر جو ان کا بیٹا ہے ان سے کہتی ہے کہ بیٹا، کیا تو میرے مرنے کا انتظار کرتا ہے؟ کیا تو میرے مرنے کا انتظار کرتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ یاد رکھ، میں اس وقت تک نہیں مروں گی جب تک میں نہ دیکھ لوں کہ میرا بیٹا عبداللہ ابن زبیر دین اسلام کے لیے، اسلام کے ولولے کے لیے، اسلام کو جتانے کے لیے، اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے جب تک اپنی جان کو اسلام کے راستے پر، دین اسلام پر اپنی جان کو قربان نہیں کر دیتا، میں اس وقت تک نہیں مرنے والی ہوں۔ ایک ماں
کیا ماں تھی. وہ ماں اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ جب تک میں اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لوں کہ تو دین اسلام کی خدمت کرتے کرتے اللہ کے راستے میں جان نہ گوا دے، میں اس وقت تک مرنے والی نہیں ہوں. وہ ماں کون تھی؟ وہ ماں جسے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مطالعہ کی ہوئی تھی. اس ماں نے عظیم جملہ کی اور کہا کہ میں اس وقت تک نہیں مرنے والی جب تک کہ میں اپنے بیٹے کو نہ دیکھ لوں کہ دین اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے. اور ہوا کچھ یوں ہی ماں باپ کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی. کچھ دنوں کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ دین اسلام کی بلندی کے لیے وہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے جنگ کرتے کرتے اپنے جان کو گنوا بیٹھتا ہے. وہ شہادت پا لیتے ہیں اور حجاج ابن یوسف جو وقت کا ظالم بادشاہ ہوتا ہے اس کی ناش کو اٹھا کر کے لے کے آتا ہے دربار میں اور 3 دن تک ان کی ناش کو لٹکا کر کے رکھتا ہے. اس کے بعد پھر ان کی ماں کو بلایا جاتا ہے. جب ان کے عطا کے ماں کو بلا کر کے ان کی ماں کو تکلیف پہنچایا جائے حجاج ابن یوسف کو معلوم تھا کہ ان کی ماں نہایت ہی پرہیزگار ہے، نہایت ہی متقیہ ہے، یہ نہایت ہی نوافل کے پابندی ہیں، یہ کسی سے ڈرتی نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہی سے ڈرتی ہے، اس کے علاوہ اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہے. اگرچہ اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے اللہ کے لیے اس کی جان بھی اتنی پیاری نہیں جتنے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے. اس کو معلوم تھا لیکن اسے وہ تو تکلیف پہنچانے کے لیے، اسے ٹھیس پہنچانے کے لیے عبداللہ ابن زبیر کی ماں کو 3 دن ناش کو لٹکانے کے بعد بلا کر کے بھیجا. وہ امی اس کے عبداللہ ابن زبیر کی ماں آتی ہے اور آ کر کے دیکھ رہی ہے کہ بیٹا عبداللہ ابن زبیر کا ناش دربار میں لٹکا ہوا ہے. لیکن دیکھ کر کے کیا کہتی ہے پتہ ہے؟ وہ آج کی ماں کی طرح نہیں تھی کہ وہ واویلا کرنے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے، گردنیں پھاڑنے لگے. ایسی ماں نہیں تھی. وہ ماں اپنے بچے کے ناش کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تو آج بھی سوار ہے جس طرح تو کل سوار ہوا کرتا تھا. بیٹا تو آج بھی سوار ہے جس طرح تو کل سوار ہوا کرتا تھا. کیا سواری کے سوار سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ حجاج ابن یوسف وقت کا ظالم بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے بیٹے کو ناش کو دیکھ کر کے کہہ رہی ہے کیا سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ سبحان اللہ. عظیم ماں، عظمت والی ماں عظیم جملہ کہتی ہے کہ کیا سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ وہ دیکھ کر کے جب یہ جملہ حجاج بن یوسف سنتا ہے تو وہ غصے سے اس کا چہرہ ڈگمگا جاتا ہے، اس کا چہرہ، اس کے چہرے میں غصہ طاری ہو جاتا ہے اور اس کا سارا پلاننگ جو وہ کیا تھا کہ ان کے ماں کو درد اور تکلیف پہنچایا جائے، ٹھیس پہنچایا جائے، سارا کا سارا برباد ہو جاتا ہے. اس ماں کو وہ ٹھیس پہنچا نہیں سکتا اور وہ یہ کہتی ہے پھر بعد میں کہ جس طریقے سے میرا بیٹا دنیا میں زندہ تھا تو منبر پر سوار ہوا کرتا تھا، سب کے سب لوگ نیچے بیٹھے ہوئے رہتے تھے اور میرا بیٹا منبر پر سوار ہوا کرتا تھا. آج میرا بیٹا مرنے کے بعد بھی دنیا سے تو چلا گیا ہے، ان کی جان ختم ہو چکی ہے، اللہ نے روح قبض کر لیا ہے، شہادت کا مقام پا لیا ہے، لیکن میرا بیٹا مرنے کے بعد بھی آج سوار ہے. سارے کے سارے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بیٹا اوپر لٹک رہا ہے، میرا بیٹا اوپر لٹک رہا ہے. وہ ماں تھی. وہ ماں کون تھی؟ جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھی تھی، جنہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، جنہوں نے قال اللہ اور قال الرسول کو سیکھا تھا. وہ جا کر کے جب ایسی مائیں، جب ہمارے معاشرے میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی، ایسی عورتوں کے اندر ایسا حوصلہ اور جذبہ آئے گا، تب جا کر کے اس معاشرے میں بھی ایسے نوجوان پیدا ہوں گے جس طریقے سے اسلام کی تاریخ میں ہم جو نوجوان پیدا ہوئے، اسی طریقے سے چاہے وہ جہاد کے میدان میں ہو، چاہے وہ علم کے میدان میں ہو، چاہے وہ فتح و فرائض کے میدان میں ہو، تمام کے تمام ان لوگوں کے ہسٹری کو اور تاریخ کو اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ تمام کے تمام مائیں جن کے بیٹے امام بنے، جن کے بیٹے محدث بنے، جن کے بیٹے فقیہ بنے، جن کے بیٹے شہادت جیسے مقام کو حاصل کیا، ان تمام کی تمام مائیں اپنے بچوں کو باوضو ہو کر کے دودھ پلایا کرتی تھی، باوضو ہو کر کے دودھ پلایا کرتی تھی. سبحان اللہ، باوضو ہو کر کے دودھ پلایا کرتی تھی. وہ مائیں جو تعلیم یافتہ تھی،
اپنے بچوں کو باوضو ہو کر کے دودھ پلایا کرتی تھی، ان کے بچے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بنے، وہ ماں جو بچوں کو باوضو ہو کر کے دودھ پلایا کرتی تھی، ان کے بچے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بنے، وہ ماں جو اپنے بچوں کو باوضو ہو کر کے دودھ پلایا کرتی تھی، ان کے بچے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بنے، وہ ماں جو اپنے بچوں کو باوضو ہو کر کے دودھ پلایا کرتی تھی، وہ ان کے بچے امام محمد ابن عبد الوہاب بنے، جنہوں نے پورے عرب میں اسلام کو پھیلایا اور اسلام کے علم کو، جھنڈے کو بلند کر دیا۔ تو وہ مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اس طریقے سے کی، اپنے بچوں کی پرورش اس طریقے سے کی کہ ان کے بچے پوری دنیا میں نام کو روشن کر گئے اور اسلام کے لیے بھی، اپنی زندگی کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی اپنا مقام بنا کر کے گئے۔ تو وہ یہ صرف اور صرف ان کے اپنی محنتوں کے ساتھ ساتھ ان کے ماؤں کا نتیجہ تھا۔ لہذا اگر ہم اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہیں، اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانا چاہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم پر بھی توجہ دیں، عورتوں کی تعلیم پر بھی توجہ دیں۔ صرف یہ نہ ہو کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، معاشرے کے جو مرد حضرات ہیں، ان کے درمیان تو علمی دروس ہوتے ہیں، ان کے درمیان تو علمی خطاب ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کو اس سے محروم رکھ دیا جاتا ہے، عورتوں کو موقع نہیں ملتا۔ مرد حضرات تو جمعے میں آ کر کے وہ خطبہ سن لیتے ہیں، یا پھر جو 5 وقت میں سے کسی وقت میں جو امام ہوتے ہیں ان کو دروس قرآن کی آیت ہو، یہ جو احادیث نبویہ ہے وہ سنا کر کے ان کو اصلاح کر دیتے ہیں، لیکن ہماری عورتوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے، عورتوں کی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، بلکہ ہمارے قوم کے جو سربراہ ہیں، جو ذمہ داران ہیں، یہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، جس طرح مرد حضرات کے لیے سوچتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عورتوں کے لیے بھی سوچیں، عورتوں کی تعلیم کا بھی انتظام کریں، عورتوں کے لیے بھی دروس کا انتظام کریں، عورتوں کے لیے بھی خطبات کا ان کا انتظام کریں، اور عورتوں کے لیے بھی ہم وہ تمام راستہ فراہم کریں جو ہم مرد حضرات کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھیں کہ مرد سے زیادہ عورتوں کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ مرد حضرات گھر میں ہمیشہ نہیں رہتے، یہ تو مائیں ہوتی ہیں جن کے گود میں بچے پلتے اور بڑھتے ہیں، جن کے گود میں بچے پرورش پاتے ہیں۔ لہٰذا مرد حضرات سے زیادہ کہیں عورتوں کو ضرورت ہے کہ عورتوں کو ہم تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، تب جا کر کے ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن سکتا ہے، تب جا کر کے ہمارا معاشرہ مہذب معاشرہ بن سکتا ہے، تب جا کر کے ہمارے معاشرے کی نئی نسلوں کی تربیت ہو سکتی ہے۔ جب تک ہم اپنے عورتوں کو تعلیم سے آراستہ نہ کریں، یہ ہمارے بچے، ہماری یہ نئی نسلیں کبھی بھی سدھار نہیں سکتی۔ لہذا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عیدگاہ میں مرد حضرات سے خطاب کرتے تھے تو فوراً مرد حضرات کو خطاب کرنے کے بعد عورتوں میں تشریف لے جاتے تھے اور عورتوں سے جا کر کے خطاب کرتے تھے، اور انہیں آخرت سے، وہ آخرت کی جو ہولناکی ہے، آخرت کی جو خطرناکی ہے، ان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرناک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈراتے تھے، اور معاشرے اور یہ انصار کی عورتوں سے خطاب کر کے کہا کرتے تھے، یا معشر النساء تصدقنا واکثرن الاستغفار، کہ معاشرے عورتوں کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے، یا عورتوں کی جماعت، تم لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے تم لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ تم لوگ زیادہ جہنم میں جایا کرتی ہو، تم لوگ یہ عورتیں زیادہ جہنم میں جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا فقالت منہن جزلہ، ایک ہمت اور ایک بہادر عورت نے کہی اٹھ کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما لنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار، وجہ کیا ہے کہ ہم میں سے اکثر عورت جہنم میں جایا کرتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، یہ 2 سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں جو سب سے بڑی کمزوری ہوا کرتی ہے کہ تم تھوڑی چھوٹی باتوں
میں تم لعن طعن کرنے لگتی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں تم لعن طعن کرنے لگتی ہو، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگتی ہو، تکثرن اللعن، تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو، وتکفرن العشیرہ، اور جو دوسرا سبب ہے کہ تم عورتوں کا تم ناشکری کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو تم عورتوں کا۔ عورتوں کی یہ فطری عادت ہے، عورتوں کی یہ فطری عادت ہے کہ شوہر، اگر ایک شوہر اسے زندگی بھر اگر اسے محبت کرے، پیار کرے، اگر لاڈلے کے ساتھ اس سے سلوک اس سے حسن و سلوک کرے، لیکن زندگی میں ایک بار خطا کر جائے، ایک بار غلطی ہو جائے، تو اس کی پوری زندگی کی وہ جو خدمات ہے سب کو بھلا بیٹھتی ہیں، سب خدمات کو بھلا بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے تم سے زندگی بھر کبھی سکون ہی نہیں پایا، کبھی سکون ہی حاصل نہیں کیا۔ بھائی میری ماں اور بہنوں، اس چیز کو آپ یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جانے کا جو سبب بتایا، دوسرا سبب تکفرن العشیرہ، کہ تم شوہر کی ناشکری گزاری کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو۔ لہذا ماں اور بہنوں سے یہ میرا گزارش ہے، ادباً گزارش ہے کہ اگر اپنے ان کے شوہر سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو وہ انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، انہیں معاف کر دیا کریں اور ان سے آپ بڑھ چڑھ کر کے محبت کریں، تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ میری بیوی مجھ سے ناخوش ہے، یا میری بیوی میری خدمات سے یا میں جو ان کو چیزیں مہیا کرتا ہوں اس سے ناخوش ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے غلط قدم اٹھا لے اور جو حلال کمائی کا جو راستہ انہوں تھا وہ حلال کمائی کو چھوڑ کر کے آپ کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ حرام کمائی کی طرف چلا جائے، جس سے آپ کی، ان کی بھی اور آپ کی بھی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ اپنی عورتوں کی طرف توجہ دیں، اپنی عورتوں کو لے کر کے فکر کریں کہ ہم اپنی عورتوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، اور اس تعلیم کی، عورتوں کو تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث پڑھ کر کے میں اپنی خطاب کو ختم کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جامع الترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1913 ہے، 1913۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلی بشیء من البنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اپنی بیٹی کی پرورش کرنے میں کوئی درد اور تکلیف محسوس ہوتا ہو، فصبر علیہن، پھر وہ اس پر صبر کرے، کنا لہ حجابا من النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اس پرورش میں جو تکلیف ہوا کرتی ہیں، جو مصیبتیں آیا کرتی ہیں، اس مصیبت کو اگر وہ پریشانی کو اگر وہ برداشت کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، آپ نے فرمایا بہت بڑی خوشخبری دی، آپ نے فرمایا کنا لہ حجابا من النار، کہ وہ تمام کی تمام لڑکیاں جن کی پرورش کے لیے وہ دکھ اور درد اٹھاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تکلیف جھیلتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس اور لڑکیوں، تمام کی تمام لڑکیوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اسے آڑ بنا دے گا، اسے جہنم سے روکنے کے لیے آڑ بنا دیں گے۔ اللہ اکبر! یہ عورتوں کو تعلیم دینے، اپنے بچیوں کو، اپنے بہنوں کو تعلیم دینے کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ نے فرمایا کنا لہ حجابا من النار، کہ اگر کوئی شخص اپنی بچی کو، اپنے بہنوں کو، اپنی بچیوں کو، جن کو اگر وہ تعلیم دیتی ہیں، تو اس تعلیم میں جو ان کو دکھ ہوتا ہے، جو تکلیف ہوا کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں اتنا بڑا گفٹ اور خوشخبری دیا ہے۔ اللہ رب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین ان تمام کی تمام لڑکیوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑے بنا دیں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، جتنی بھی لڑکیاں ہوں، چاہے وہ بہن ہو، بیٹی ہو، بھتیجی ہو، کوئی بھی ہو، اگر ہمارا اپنا کوئی نہیں ہے تو معاشرے کے جو غریب لوگ ہوا کرتے ہیں، ہم اس پر توجہ دیں، ان پر دھیان دیں، تاکہ ہم ان کو تعلیم سے آراستہ کرا سکیں اور یہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جو صحیح روایت ہے، یہ حدیث نمبر 3670 کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل تدرک له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی 2 بیٹی کی پرورش کی، جس شخص نے اپنی 2 بیٹی کی پرورش کی اور اس پرورش میں وہ اچھی طریقے سے اس کی پرورش کی، اور اس کی پرورش کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی میں ایک اچھے لڑکے کے ساتھ، ایک اچھا لڑکا کے ساتھ ان کی زندگی، ان کے وہ شادی بھی کرا دیا، تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین
اللہ رب العالمین اس کے بدلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام لوگوں کو خوشخبری دیا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو آپ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادخلتہ الجنہ کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا، اس کے بدلے اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ یہ عورتوں کو تعلیم، عورتوں کو علم حاصل کرانے، عورتوں کو تعلیم دینے کا یہ فائدہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو ہم تمام لوگوں کا پیدائش کا مقصد ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اللہ کو خوش کر کے جنت کو حاصل کریں، اس چھوٹی سی نعمت کو استعمال کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دے کر کے، اپنی عورتوں کو تعلیم یافتہ بنا کر کے اللہ کی جنت کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں جو بچہ دیا ہے یا بچی دیا ہے، صرف بچے ہی نہیں، یہ تو اللہ رب العالمین ہی کا دین ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بچہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بچی دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ یہ تو اللہ رب العالمین ہی کی قدرت ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ لہذا ہم اللہ رب العالمین کی ہر نعمت پر شکریہ ادا کریں، اور اگر اللہ نے ہمیں اولاد سے، بچے سے اگر محروم رکھا ہے، اگر ہمیں بچیاں ہی دی ہیں تو ہم بچیوں کی تعلیم، ہم بچوں کی تعلیم پر دھیان دیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کو یاد رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچیوں کی اچھی طریقے سے تعلیم دلاتا ہے، اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کی تعلیم یافتہ کراتی ہے، اور پھر اس کی زندگی کے لیے ایک اچھا لڑکا دیکھ کر کے شادی کرا دیتا ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے، جنت میں اللہ رب العالمین اسے ضرور ڈالے گا۔ لہذا میں انہی باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، جتنے بھی لوگ اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، ہم تمام لوگوں کو اس ذمہ داری کو، جو عورتوں کی تعلیم کی جو معاملہ ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے، اور اپنی عورتوں کو، اپنے ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بچیوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔